نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد صدقہ فطر سے متعلق چند باتیں، چند مسائل آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر سے متعلق ارشاد فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے روزے داروں کی پاکیزگی کے لیے۔ روزوں کے اندر جو لغو، لعب، لاپرواہی، غفلت پیش آئی ہے، اس سے پاکیزگی کے لیے یہ صدقہ فطر اللہ کے نبی نے واجب قرار دیا ہے، اور یہ مساکین اور غرباء اور فقراء کے لیے اس میں کھانے کا ایک سامان ہے۔ جو شخص عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرے گا فہی زکاۃ مقبولہ، تو یہ اللہ کے نزدیک مقبول صدقہ فطر ہے، اور جو عید کی نماز کے بعد ادا کرے تو وہ محض ایک صدقہ ہوگا، عام نفلی صدقات میں سے۔ سنن ابو داؤد میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اب آپ چند مسائل تفصیل سے سمجھ لیں۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر جبکہ وہ بقدر نصاب زکوٰۃ کا مالک ہو واجب ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ جس شخص کے پاس اپنی استعمال اور ضروریات سے زائد اتنی چیزیں ہوں کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ہو جائے تو یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا، اور اس کے ذمے صدقہ فطر واجب ہوگا، چاندی کی قیمت بازار سے دریافت کر لی جائے۔ نمبر 3، ہر شخص جو صاحب نصاب ہو اس کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور اگر نابالغوں کا اپنا مال ہو تو اس میں سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، جن لوگوں نے سفر یا بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، صدقہ فطر ان پر بھی واجب ہے جبکہ وہ کھاتے پیتے صاحب نصاب ہوں، یعنی مالدار ہوں۔ نمبر 5، جو بچے عید کی رات صبح صادق طلوع سے پہلے پیدا ہو، جو بچہ عید کی رات صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے پیدا ہو اس کا صدقہ فطر لازم ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہو تو لازم نہیں۔ جو شخص عید کی رات صبح صادق سے پہلے مر گیا اس کا صدقہ فطر نہیں، اور اگر صبح صادق کے بعد مرا تو اس کا صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا بہتر ہے، لیکن اگر پہلے نہیں کیا تو بعد میں بھی ادا کرنا جائز ہے، اور جب تک ادا نہیں کرے گا اس کے ذمے واجب الادا رہے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ صدقہ فطر پہلے ہی ادا کر دیا جائے تاکہ ہمارے غرباء، مساکین، فقراء اور جو بیچارے کمزور لوگ ہیں ان کے یہ کام آ سکے، اور وہ بھی عید کی تیاری کر سکیں۔ نمبر 8، صدقہ فطر ہر شخص کی طرف سے 2.25 سیر گندم، گیہوں یا اس کی قیمت ہے، اور اتنی قیمت کی اور چیز بھی دے سکتا ہے۔ اپنے ہاں آپ کو یاد رہے 35 روپیے مقرر کیے گئے ہیں، 35 روپیے بیگم کا جو اطراف کے لیے 35 روپیے، ہر ایک کی طرف سے 35 روپیے ادا کیے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک سے زیادہ فقیروں محتاجوں کو دینا بھی جائز ہے، اور کئی آدمیوں کا صدقہ ایک فقیر محتاج کو بھی دینا درست ہے۔ جو لوگ صاحب نصاب نہیں ان کو صدقہ فطر دینا درست ہے۔ اپنے حقیقی بھائی، بہن، چچا، پھوپھی کو صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اسی طرح ماں باپ اولاد کو اور اولاد ماں باپ، دادا دادی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتی۔ صدقہ فطر کا کسی محتاج فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، اس لیے صدقہ فطر کی رقم مسجد میں لگانا یا کسی اور اچھائی کے کام میں لگانا درست نہیں ہے۔ پھر آپ کو بتا دیں کہ اپنے ہاں 35 روپے کے حساب سے ہر ایک کی جانب سے طے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھائی بہن روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، اور آئندہ امید نہیں ہے کہ وہ شفا یاب ہوں گے، بہت بوڑھے ہیں یا بیماری ایسی ہے کہ اچھے ہونے کی امید نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی جو فدیہ ہے روزے کا، وہ ایک روزے کا فدیہ 35 روپے ہوگا، تو اس اعتبار سے وہ یعنی نکال دیں، اور مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ قائم کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔